سمی صاحب آپ فرمائیے اپنا سوال۔ جی السلام علیکم۔ میرا سوال اصل میں ضمنی سا تھا۔ ایک آپ نے اپنے شاید پہلے لیکچر میں if I'm not mistaken آپ نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب روز قیامت تک اللہ کے پاس جو دین یا جو مذہب جو پسندیدہ ہے اور جو مانا جائے گا وہ یہی ہے جو آخری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں قرآن کی صورت میں۔ تو اب اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ مجھے اندازہ ہے کہ جو قرآن میں کہا گیا ہے اہل کتاب کے لیے، اس وقت کے لیے یا اس سے پہلے کے جو تھے لوگ ان تک تو شاید اس کا اطلاق ہو، لیکن اس کے بعد بالخصوص اس دور میں جو کہ مطلب 20ویں اور 21ویں صدی کا جو دور ہے، اس میں مطلب کس طرح سے اس کو مطلب آپ تھوڑا سا ذرا سمجھا دیں اگر کہ اپلائی کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں یہ صرف میری بات نہیں ہے، پرانے تمام علماء جو ہیں جو امام غزالی تک کے زمانے کے، اللہ ان سب تک کی رحمت کرے، ان کی رائے یہ تھی کہ وہ لوگ جن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح طرح سے نہیں پہنچی، یا وہ لوگ جن پر بات پہنچ گئی ہے لیکن وہ اپنے شوہر کی وجہ سے یا اپنے باپ کی وجہ سے یا اپنے حاکم کی وجہ سے ایمان لانے پہ یعنی ایمان لانے سے روک رکھا ہے ان کو۔ پرانے زمانے میں جو باپ کا مذہب ہوتا تھا وہی بچوں کا ہوتا تھا، وہی جو شوہر کا ہوتا تھا وہی بیوی کا ہوتا تھا، بلکہ بھٹو کے زمانے تک ووٹ بھی وہی ہوتا جو شوہر کا ہوتا تھا، یعنی ایمان تو بات کی بات ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو وہ کہتے تھے کہ جب جس تک بات نہ پہنچی ہو، یعنی خبر ہی نہیں پہنچی، یہ انفارمیشن ہی نہیں آئی اس کے پاس کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، تو اس تک اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو روم کے دور دراز کے علاقوں میں لوگ اس وقت اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے تھے، جن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اب وہ دوزخ میں جائیں گے، ایسا ہی آج بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اطلاع ہی نہیں ہے، بلکہ ابھی تک تھامس کارلائل کے زمانے تک تو صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خدا، یعنی اس سے پہلی کتابوں میں اس نے پہلی دفعہ کہا، یہ 1804 کی کتاب ہے یعنی 1804 کی، کہ اس نے پہلی دفعہ لکھا کہ نہیں وہ بھی نبی ہے۔ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی کا دعویٰ کرنے والا کہا جاتا تھا۔ اور ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت بلال کے نام سے جو مسلک ہے امریکہ میں، وہ حضرت بلال کو پوجا کرتے ہیں، مسلمان ہے وہ بھی۔ تو یہ جو صورتحال ہے امریکہ میں ہوتے ہیں، کوئی علاقہ ہے، تو اس میں دیکھیے اطلاع کیا پہنچی ہے، کیسی پہنچی ہے، اس پر بہت زیادہ انحصار ہے۔ اور پھر آزادی کتنی ہے اس کے پاس، اگر وہ شوہری کے دین پر ہے تو مثلا پرانے زمانے کا اپنے گاؤں کے کسی آدمی کا تصور کریں کہ اس کی بیوی اتنی آزاد ہوتی ہے کہ وہ اپنے مولوی صاحب کی بات بھی جا کر سن لیں، تو نہیں ہوتی، وہ اس کو شوہری کی بات سننی ہوتی ہے۔ تو کیا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دیں گے کیونکہ ان کو آزادی نہیں ملی؟ تو یہ اس طرح کے بہت سارے پہلوؤں کو ہمارے علماء بیان کرتے تھے کہ جن تک بات نہیں پہنچی وہ مجرم نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، اس کو اپنے اوپر قیاس کر لیں، ہمارے زمانے میں قادیانی صاحب نے نبوت کا اعلان کیا، تو اگر فرض کر لیجیے، میں پورے یقین رکھتا ہوں کہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے فرض کر لیجیے کہ وہ سچے ہوں، تو میرا آپ کا کیا بنے گا؟ ظاہر ہے ہم نے اپنے دلائل کی بنیاد پر اس کا انکار کیا ہے۔ ہاں اگر صرف جذبات کی وجہ سے کیا تو ایک اور بات ہے، ہم نے دلائل کی وجہ سے انکار کیا، اس لیے اگر وہ سچا بھی تھا تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالیں گے، کیونکہ میں نے دلائل کی وجہ سے جو قرآن میں موجود ہے، جو حدیثوں میں موجود ہے، اس کی وجہ سے۔ اس لیے یہ جو دلائل کی بنیاد پر انکار ہے، اس کے اوپر سزا نہیں ہوگی، یہ قرآن مجید میں واضح ہے۔ اس قدر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آخری دنوں میں عذاب کی یعنی یہ حکم دے دیا ہے کہ اب جہاں کافروں کو پاؤ مار ڈالو، لیکن ساتھ ہی دو شرطیں لگا دی ہیں کہ جو کوئی تمہیں سلام کہہ دے۔ جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں جب بالکل بات 100% واضح ہو گئی تھی اور لوگوں کو سزا دینے کا موقع آیا، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھ تک بات نہیں پہنچی تھی، اس کو موقع دیا جائے، گھر چلا جائے اور گھر جا کر وہ پوری طرح غور کرے اور پھر آ کر اپنی بات کرے جو پوچھنا چاہتا ہے۔ یعنی جب مکہ میں بھی یہ صورتحال ہو گئی کہ جب کافروں کو یہ سزا دی گئی کہ جہاں پاؤ مار ڈالو،
उस वक्त सजा के मौके पर भी अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जिस तक बात नहीं पहुंची उसको पूरा मौका मिलना चाहिए। इस तरह ये कहा गया कि जो गौर करना चाहता है उसको मौका दिया जाए। तो ये दो बातें जो है ये इस वाज़ेह करती हैं कि आदमी उस वक्त काफिर होता है जब बात पहुंच जाए और जब उस पर बात वाज़ेह हो जाए। इसको कुरान मजीद बार बार कहता है मिन बाद मा जाकुमुल इल्म, जब तुम्हारे पास यकीनी इल्म आ गया उसके बाद इनकार नहीं हो सकता। तो जब यकीनी इल्म आपके पास है तो फिर मसला पैदा होता है। तो ये दो बातें कुरान में बिल्कुल वाज़ेह हैं, यानी दो फिर तो खुलासतन वाज़ेह कर दूं। एक ये कि जब पूरी यकीनी तौर पर बात वाज़ेह हो जाए तब आदमी इनकार करे तो काफिर होता है, और दूसरी बात ये कि जब इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और इंफॉर्मेशन भी पूरी तसल्ली के साथ पूरी बात वाज़ेह हो जाए, तमाम क्वेश्चंस के आंसर हो जाएं, तब आदमी इनकार करे तो फिर काफिर होता है। तो ये दो बातें हैं जिसके बगैर आदमी काफिर नहीं होता। तो इस वक्त जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो काफिर नहीं है, वो गैर मुस्लिम है, क्योंकि उन्होंने हक बात पूरी तरह वाज़ेह होने के बाद इनकार नहीं किया। मुजरिम वो है जो बात पूरी वाज़ेह होने के बाद इनकार कर दे। मसलन आपके वालिद साहब आपको कहें बेटा मुझे 100 रुपये बेचना बहुत जरूरत है, और शाम को आपको इतला नहीं हुई, आपके उन्होंने भाई के जरिए आपको इतला पहुंचाई, भाई ने आपको बताया ही नहीं। शाम को आप गए और वालिद साहब ने डंडा उठा लिया और 2-4 लगा दिए, तो क्या आप कहेंगे नहीं आप मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, मुझे तो इतला ही नहीं हुई, आपने इतला भेजी होती तो मुझे आप सजा देने का हक रखते हैं। तो ऐसे ही ये बंदे अल्लाह को कल क़यामत वाले दिन कहेंगे जी हमें तो पूरी इतला ही नहीं पहुंची, जो पहुंची थी वो टूटी फूटी पहुंची थी, और जिन लोगों के जरिए पहुंची थी उनका किरदार क्या था, उनका अमल क्या था, हम कैसे मान लेते कि वो सच्चे रसूल हैं। तो ये सारे सवाल जो है वो अहम हैं, इसलिए ये बात सादा तरीके की बात नहीं है। इस पर गौर करते रहें, मुझे मजीद अगली नशिस्तों में भी सवाल करते रहें ताकि ये बात पूरी तरह मैं कम्युनिकेट कर सकूं, और या कम से कम आपकी बात मुझ तक कम्युनिकेट हो जाए और मैं आपकी ओपिनियन पर आ जाऊं, ये ज्यादा अच्छी बात होगी। तो ये सवाल करते रहें, सवाल करते रहने ही से बातें दोनों ग्रुपों में वाज़ेह होती हैं, करने वाले पर भी और सुनने वाले पर भी। मेरी बात मुकम्मल रही, अगर तब भी समय नहीं आया तो सवालात करते रहिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा।